بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ جی تو ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ پیش کیا جائے گا۔ یہ کنورسیشن بیسیکلی پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درمیان میں ہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوہ کاف جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے وہاں آہو فغاں رونے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں میں ادھر کو گیا تو مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا جس کو میں نے اس سے پہلے آسمان پر دیکھا، جو کہ وہاں اس وقت بڑے اعزاز و کرام اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا، 70,000 فرشتے اس کے گرد صف بستہ کھڑے رہتے تھے۔ صف بستہ مطلب کہ ہاتھ باندھ کر اس کے ارد گرد کھڑے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب بھی وہ فرشتہ سانس لیتا تو اللہ تعالیٰ اس سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا تھا۔ لیکن آج میں نے اس فرشتے کو کوہ کاف کی وادی میں پریشان آہ و زاری کرتے دیکھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا حال ہے اور کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے بتایا، معراج کی رات جب میں اپنے نورانی تخت پر بیٹھا تھا، میرے قریب سے اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا، یہ بڑائی پسند نہ آئی، اور پھر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی سٹوری سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیا۔ پھر اس نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمائے اور مجھے بحال کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار بے نیاز میں نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کی درخواست کی۔ دربار الہی سے ارشاد ہوا، اے جبرائیل علیہ السلام، اس فرشتے کو بتا دو کہ اگر یہ معافی چاہتا ہے تو میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نے اس فرشتے کو فرمان الہی سنایا تو وہ سنتے ہی حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بالوں پر نکلنا شروع ہو گئے، اور پھر وہ ذلت و پستی سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں میں جا پہنچا، اور پھر وہ خوشی سے اپنے تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ ہے درود پاک کی برکت۔ امید ہے آپ کو واقعہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ درود پاک بہت بڑا سہارا اور خزانہ ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کی نیت میں شامل ہو جائیں۔ درود پاک سنت رب العرش العظیم ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ دیں۔ معزز سامعین، درود پاک پڑھ کر دنیا و آخرت کی ساری خوشیاں حاصل کر لی جائیں۔ کم از کم صبح و شام ایک ایک تسبیح ضرور کریں اور اپنا معمول بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور توفیق مانگیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور درود پاک جتنا بھی آپ پڑھیں نیچے ضرور منشن کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آؤں گی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔